بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم پڑھیں گے جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 5، جس کا نام ہے ننھا ہاتھی، اور یہ برائے مطالعہ ہے۔ یہ والا سبق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مشق نہیں ہوگی، یہ بغیر مشق کے یہ والا سبق ہے، صرف پڑھنے کے لیے آپ کے۔ سب سے پہلے پوچھا گیا ہے آپ سے کہ آپ کس قسم کی کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو آپ اپنے اپنے ذوق اور شوق کے متعلق جو ہے یہ بتائیں یہاں پہ کہ آپ کو کون سی کہانیاں پڑھنا پسند ہے۔ نیچے کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا، اور اگر کلاس میں ہیں تو یقیناً آپ کو کلاس میں بتانا چاہیے۔ اگر کوئی استاد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پوچھنا چاہیے بچوں کو، کیا آپ نے کوئی مزاحیہ کہانی پڑھی یا سنی، تو یہ جواب بھی آپ کو خالصتاً دینا چاہیے کہ کیا کبھی آپ نے جو ہے کوئی مزاحیہ کہانی پڑھی یا سنی ہو۔ تو اب یہاں پہ جو کہانی ہمیں سنائی جا رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننھا منا ہاتھی، ننھا منا یعنی چھوٹا سا، ٹھیک ہے، ننھا منا ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا گھومتا پھرتا تھا، شام کو کسی تالاب یا ندی نالے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے گئے۔ دریا کے بارے میں اس نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ دریا کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا۔ وہ راستے میں اچھلتا کودتا اور اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں مستی کرنا، یعنی مستی کرتا ہوا وہ جا رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو اس نے عجب منظر دیکھا، یعنی عجیب منظر دیکھا۔ ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے، سونڈ میں پانی بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ ننھا ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھیوں نے اسے خوشامدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ننھا ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا، وہ بھی اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ہاتھیوں پر پھینکتا، وہ ہاتھی اس پر پھینکتے۔ ننھے ہاتھی کو اس بات سے بڑا اعتماد ملا، ٹھیک ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ننھے ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا، لیکن تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں مطلب دھندلی ہو گئیں، یا اس کو ذرا جیسے نا دھندلا دھندلا نظر آنا شروع ہو رہا، تو کچھ چندھیا جانا کہتے ہیں۔ اس لیے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں، کیا ہوا اگر میں عمر میں ان سے چھوٹا ہوں؟ ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی ہے، ان کی طرح میرے بھی دو بڑے بڑے کان ہیں، ان کے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں تو میرے بھی ہیں، مگر میرے دانت کہاں ہیں؟ اف اللہ، میرے دانت! وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ اب وہ رونے لگا، اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے، شاید میرے دانت کہیں گر گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ایک خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ ماں تو اسے جھڑکے گی کہ اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا اور دانت کہاں گم کر دیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دانت خود ہی ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے درختوں، جھاڑیوں اور پودوں میں جگہ جگہ اپنے دانت تلاش کیے، مگر دانت کہیں نہیں ملے۔ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ایک بندر پر پڑی۔ اس نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگا، بندر چچا، میرے دانت کہیں گم ہو گئے ہیں، آپ نے تو نہیں کہیں دیکھے؟ دو لمبے نوکیلے دانت؟ نہیں ننھے میاں، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے۔ اتنا کہہ کر بندر چھلانگ لگائی اور ایک اور شاخ پر چڑھ گیا۔ ننھا ہاتھی آگے چل پڑا۔ آگے جا کر اسے زرافہ ملا۔ اس نے زرافے کو سلام کیا اور پوچھا، تایا زرافہ، آپ نے میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ زرافے نے گردن کو بلند کر کے وہی جواب دیا جو بندر نے دیا تھا۔ ننھا ہاتھی پھر چل پڑا۔ اب اسے ایک شیر نظر آیا۔ اس نے شیر کو سلام کیا، پھر پوچھا، شیر دادا، آپ نے میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں۔ شیر نے کہا، منّے، میں نے تو تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے، لیکن کیسے گم ہو گئے؟ تم نے پہلے خیال کیوں نہ رکھا؟ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ننھا ہاتھی تھک چکا تھا۔ شیر کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب مجھے واپس جا کر ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پوچھا، میرے بیٹے، تم اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ننھے ہاتھی نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا، میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں،
मैं उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे 2 लंबे लंबे नुकीले दांत। मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं नहीं मिले। हथनी ने अपनी सूंड इसकी गर्दन में डालकर इसे अपने करीब किया, फिर एक जोरदार कहका लगाया। कहका सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नजर आने लगते हैं। इसलिए मेरे भोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। ये हमारा सबक बेटे मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद है समझें और बताएं। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है यहाँ पर कि नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए क्यों खुश था? वो इसलिए खुश था कि पहली दफ़ा वो जा रहा था दरिया पर, उससे पहले सिर्फ उसने तस्करे सुने थे लेकिन उसने दरिया को कभी देखा नहीं था। नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया? उसको दूसरे हाथियों की तरफ देखकर ख्याल आया। दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते वक्त नन्हा हाथी क्यों डर रहा था? उसको ये डर था कहीं उसकी माँ से उसको डांट ना पड़े कि तुमने अपने दांत क्यों गुम कर दिए हैं। नन्हे हाथी ने शेर से क्या पूछा और शेर ने क्या जवाब दिया? नन्हे हाथी ने बेटे शेर से ये कहा कि शेर दादा, आपने मेरे 2 लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा कि मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? ये कहा था। आप नन्हे हाथी की जगह होते तो क्या करते? तो अगर ये एक अंदाज़न एक जवाब है यहाँ पर कि मैं अगर नन्हे हाथी की जगह होता तो अपने दांत तलाश करने की बजाय सीधा अपनी माँ को बताता ताकि मज़ीद परेशानियों से बच जाता। यानी अगर कोई बात समझ में ना आए, कोई परेशानी हो तो अपने वालिदैन को बताना चाहिए ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सकें। ठीक है, यानी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए वालिदैन से, उनको बता देनी चाहिए ताकि वो आपको कोई बेहतर उसका हल बता सकें। इसके साथ ही हमारा ये सबक बेटे मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक में से कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा सीखा होगा। जो भी आपने सीखा उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।